اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ مالک الملک نے جس طرح ہماری تخلیق فرمائی، ہماری زندگی کے تمام زاویوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک خوبصورت نظام دیا، جس نظام کے مختلف پہلو اور زاویے ہیں۔ ان زاویوں میں سے ایک زاویہ یہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر کیا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق فرمائی تو لوح محفوظ میں سال کے 12 مہینے لکھے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تو یہ اس دن سے ہی 12 مہینوں کا تعین کیا گیا۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور یہ نظام مضبوط دین کا نظام ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنے آپ پہ بھی ظلم نہ کرنا، بلکہ وقاتل المشرکین کافہ، مشرکین سب کے سب جو کسی بھی حرمت کو پامال کرنے میں کوئی گریز نہیں کرتے، ان سب مشرکوں سے تم قتال کرنا۔ کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح مشرکین بغیر کسی ترتیب کے اور بغیر کسی تحفظ کے سب مسلمانوں کے ساتھ قتال کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین کر لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ کی نصرت، اللہ کی معیت خاصہ، اللہ کی تائید یہ متقین کے ساتھ ہوگی۔ آیت کے اندر آپ نے سنا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں جس مہینے کا آغاز ہماری زندگی میں ہوا وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم کسے کہتے ہیں؟ محرم کا لغوی معنی لائق احترام، محرم کا لغوی معنی مقدس، محرم کا معنی عظمت والا، محرم کا معنی حرام کیا گیا، محرم کا معنی ممنوع۔ اس مبارک مہینے میں ظلم اور زیادتی کرنا یہ حرام ہے، قتل و غارت کرنا حرام ہے۔ ویسے تو 12 مہینوں میں ہی اللہ رب العزت نے کسی مومن، کسی مسلمان کو قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، لیکن خصوصاً ان حرمت والے 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ظلم اور جنگ و جدل سے منع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو تربیت دی اس کا یہ خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہی وہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اسی طرح رمضان المبارک سے پہلے رجب اور پھر شعبان اس کے بعد آتا ہے۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم حج کی سعادت کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے، جو پوری کائنات کے لیے اللہ کا گھر قرار دیا گیا، اور 4تھے مہینے میں رجب کا مہینہ جو ہے اس میں عمرے کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں جنگ و جدل بند کرنے کا بالخصوص حکم دے دیا اور امن کی ضمانت مسلمانوں میں پیش کرنے کا حکم دیا کہ کوئی شخص اگر بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کا مال، اس کی عزت، اس کا خون محفوظ ہو، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اچھے انداز سے بیت اللہ کی جہاں زیارت کرے وہاں مناسک کو پورا کر سکے۔ یہ مہینہ لائق احترام ہے، حرمت والا ہے، اس کا اکرام اور احترام ہونا چاہیے۔ یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ تقدس والا مہینہ ہے۔ اسلامی سال جو نظام اس وقت مسلمان آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں، اس اسلامی تاریخ میں اسلامی سال کی ابتدا اس مبارک مہینے سے ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد قرار دیا۔ 17 ہجری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ دلانے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
صحابہ کرام کے مشورے سے، اور خصوصاً سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مشوروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دیا۔ چونکہ مدینہ منورہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا آغاز ماہ ذو الحجہ کے آخر میں ہوا تھا، اس کے بعد جو چاند نئے مہینے کا طلوع ہوا وہ محرم کا چاند تھا، اسی لیے اسلامی سال کا آغاز اس کے لیے ماہ محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔